ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ہیں بدر کے مقام پر، جہاں جنگ بدر ہوئی اور 313 صحابہ کرام، اسلام کی سب سے بڑی جنگ اور سب سے پہلی جنگ جو تھی وہ یہیں پر ہوئی۔ تو یہ مسجد العریش ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ آج اگر یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو تیرا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو دعائیں قبول ہوئی، انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر وہ میدان بتائیں گے ہم جہاں صحابہ کرام کی جنگ ہوئی تھی۔ اس میدان 2 رکعت نماز ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ مسجد کا اندر کا حصہ ہے، مسجد العریش کا اندر کا حصہ ہے۔ یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جو بدر میں اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہے، اس خیمے ہی، اس مسجد کے اندر ہی مانگی۔ جنگ بدر ہوئی وہ یہ والا میدان ہے۔ تو جنگ بدر کا میدان یہ والا میدان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، دیکھو ساتھی وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو مسجد بالکل سامنے ہے اور یہ جنگ بدر ہے کا میدان ہے۔ یہ پورا میدان ہے، جو کھجور کے سوکھے درخت آپ کو دکھ رہے ہیں، جھاڑیاں دکھ رہی ہیں، یہ پورا میدان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مسجد میں تھا اور صحابہ کرام یہاں جنگ لڑ رہے تھے۔ ابو جہل بھی یہیں قتل کیا گیا اس میدان میں۔ اس میں یہ مسجد العریش ہے جو ابھی بتائی ہم نے، ادھر سے آپ کو بتاتے ہوئے لا رہے ہیں، اندر کی زیارت کرتے ہوئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ اب دیکھیں یہ میدان جو ہے نا، اللہ اکبر، آپ کو سامنے غور کرو، وہ پتھر جو پڑے ہیں وہاں، ابو جہل جو ہے نا، جہل کو جو مارا، وہ جو بچوں نے مارا، وہ پتھر سامنے جو نظر آ رہے ہیں وہاں مارا گیا۔ عتبہ بھی اور ابو جہل بھی وہاں پر مارے گئے، بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ 70 کافر اس جنگ میں مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے، اور صحابہ کرام 13 سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ شہدائے بدر کی قبرستان بھی ہم آگے دکھا رہے ہیں، آپ بنے رہے ویڈیو میں۔ آپ دیکھیں پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، پتھر، یہ پتھر جو پڑے ہوئے ہیں، یہیں پر صحابہ کرام نے ان کو قتل کر کے یہاں پر پٹکا تھا، جو میدان پوری میدان ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اب شہدائے بدر کی ہم پہلے بستی ہے اس کی زیارت کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ کو شہدائے بدر کی، جہاں 13 سے 14 صحابہ کرام مدفون دفن ہیں، ان کے نام بھی ہیں باقاعدہ، اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ بدر کی پرانی بستیاں آپ کو دکھ رہی ہے، پرانے مکان ہیں، گھر ہیں، پرانی بستی، تو نئے مکان تعمیر ہو گئے۔ یہ ہے شہدائے بدر قبرستان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا شہدائے بدر قبرستان ہے۔ یہ دیکھو مقبرہ شہدائے بدر، یہاں 13 صحابہ مدفون ہیں، 13 صحابہ کرام یہاں دفن ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بدری صحابی کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت سنا دی بدری صحابی کے لیے، کوئی نفل بھی نہ پڑھو تو کوئی دقت نہیں ہے، تمہارے درجات میں کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ بدری صحابی وہی صحابی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے، جتنے بھی صحابہ 313 صحابہ جو 1000 پر بھاری ہو گئے، تو 13 صحابہ اس میں مدفون ہیں اور دفن ہیں۔ ان صحابی کے نام بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے صحابہ ہیں جن کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہاں تختی لگی ہوئی، اس پر جو صحابہ شہید ہوئے ان کے نام پورے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ دیکھیں آپ یہاں پر قرآن کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آگے ہم نام بتاتے ہیں آپ کو شہدائے بدر کا۔ عمرو بن ابی وقاص، صفوان بن وہب، ذو الشمالین بن عبد عمرو، مہجع بن صالح، عاقل بن کبیر، عبیدہ بن الحارث، سعد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن المعلى، عمیر بن الحمام، یزید بن حارث، معوذ بن حارث، عوف بن حارث رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ بدری صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے نام ہیں۔ ایک اور صحابہ زخمی ہوئے تھے شہید، پھر دوسری جگہ بتاتے ہیں بدر میں ہی آس پاس دوسری جگہ ان کی مزار، ان کی قبر ہے، لیکن 13 صحابہ اس قبر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان میں مدفون اور دفن ہیں۔ اور بدر میں جو فرشتے آئے تھے، کیونکہ مدد کے لیے فرشتے آئے تھے،
وہ پہاڑ کی زیارت انشاءاللہ آج ہم کرواتے ہیں۔ کس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے، آج وہاں کیا ہے، ریت ہی ریت ہے وہاں پر۔ بدر کی لڑائی میں جس پہاڑی کے اوپر فرشتے اتارے وہ یہ پہاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں ریت کے دوران کو فرشتوں کو اتارا تھا۔ یہ ریت والا پہاڑ بہت خوبصورت پہاڑ ہے۔ اس کے پہاڑ میں دو بات مشہور ہے، ایک یہ کہ یہ اپنا رخ بدلتے نہیں ہے، اپنا رخ نہیں چینج کرتے، جتنا بھی تیز ہوا آندھی طوفان آ جائے اس کا ریت اڑ جاتی ہے لیکن واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، ادھر ادھر بالکل نہیں جاتی۔ یہ جبل الملائکہ کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بار بار لے کے آئے، اگر آپ 10-15 سال بعد بھی آئیں گے تو اس پہاڑ کو اسی طرح پائیں گے۔ جبل الملائکہ کی یہ نشانی ہے۔ یہ 1400 سال پرانے مکان آپ کو نظر آئیں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا پورا قبیلہ اسی جگہ پہ آباد تھا۔ لیکن مکانوں کو دیکھ اور غور و فکر کریں کہ کیسے صحابہ نے زندگی بسر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ نہ گیس کا بندوبست، نہ پانی کا بندوبست، نہ بجلی کا بندوبست، لیکن ان حضرات نے کبھی فجر کا نماز نہیں چھوڑا۔ آج ہم کتنے پرسکون نیند سے اٹھتے لیکن پھر بھی فجر کا نماز ہم اپنی مرضی سے پڑھتے۔ 7 بجے اس وقت میں موجود ہوں بیرائے شفا کنواں، مدینے سے جاتے ہوئے بدر کے مقام پر جاتے ہوئے راستے میں یہ کنواں پڑتا ہے، اور یہ مشہور کنواں، لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے بیرائے شفا کنواں، یعنی کہتے ہیں اس کے پانی میں بھی شفا ہے۔ یہ کنواں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیک ہے لیکن اس میں پانی لوگ بھرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے لیکن کہتے ہیں بعض کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دین ڈالا تھا تو یہ پانی میٹھا ہو گیا۔ میٹھا پانی تو حقیقت میں ہے۔ اس کے آگے ایک اور کنواں ہے بیرائے روحا، اس پانی میں کہتے ہیں کہ 70 نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے، تو انشاءاللہ وہاں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنویں کی حیثیت۔ لیکن یہ کنواں بیرائے شفا، جب آپ مدینے سے بدر کی طرف جاؤ گے تو یہ کنواں راستے میں آپ کو پڑے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو اس مقام پر آ چکے ہیں بیر روحا کے مقام پر، لیکن اس میں کچھ کام چل رہا ہے، یہ اندر سے پیک ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 70 نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نا اس مقام پر ہی ٹھہریں گے، روحا کے مقام پر، اس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ٹھہریں گے آ کر۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کنواں جیسا، یہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا۔ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی مکان تھا، کیونکہ امام حسین کی جو اولاد ہیں ان میں سے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہی بچے تھے میدان کربلا میں، ان کا گھر تھا۔ ہم آ چکے ہیں مدینۃ المنورہ اور مسجد نبوی کے پاس، تو آپ نے زیارتیں کر لی ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ دوسرے لوگ بھی تمام مقامات کی زیارت کر سکیں۔